میرے دوستوں عزیزوں، آج میں جس ٹاپک پہ بات کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ شریعت میں عقل کا دخل محرومی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام کائنات کا پالنے والا پالنہار ہے۔ درود و سلام نبی آخر جمع محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، تمام اہل بیت اطہر، تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ میرے دوستو عزیز و علماء کہتے ہیں، آئیے چلتے چلاتے ہم جانیں گے، روزہ ایک عظیم عبادت ہے جس کے ادا کرنے میں بلا شبہ بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ مسائل کی ناواقفی یعنی یا اپنی عقل کی مداخلت سے اس کو برباد کر لینا بڑی ہی نامحرومی بدنصیبی ہے میرے پیاروں۔ اس لیے ضروری ہے کہ روزہ رکھنے والے لوگ علماء اور اماموں سے مسئلہ معلوم کرتے رہا کریں تاکہ روزے میں کوئی خرابی نہ ہو پائے۔ میرے دوستوں عزیزوں، چند ارشادات ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ہمارے پیارے رسول مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزے کی حالت میں بھول گیا، اس نے کھا پی لیا تو وہ شخص اپنا روزہ پورا کر لے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کھلایا اور پلایا۔ سبحان اللہ۔ اے ایمان والو، بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے جمع کر لیا اور اس کو روزہ بالکل یاد نہیں تھا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بہار شریعت جلد نمبر 5 میں ہے۔ میرے پیاروں دوستوں عزیزوں، آج میں جانیں گے، علماء کہتے ہیں نسیان یعنی بھول جانا، کسی کو بالکل یاد ہی نہ رہا، اس کا روزہ ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسے کوئی سو کر اٹھا، پیاس لگی پانی پی لیا، بھوک لگی کھانا کھا لیا، یقیناً ایسا ہو سکتا ہے، تو اس صورت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کے مطابق روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سبحان اللہ۔ نہ قضا نہ کفارہ۔ شام کو وقت پر افطاری کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا، اس نے اپنے کرم سے تمہیں بھلا کر کھلایا پلایا بھی، روزہ بھی قبول فرما لیا۔ کھانے پینے کی مقدار مقرر نہیں چاہیے، کم کھایا، خوب پیٹ بھر کھا لیا، خوب پانی پیا، چائے وغیرہ پی لی، ایک ہی حکم ہے میرے پیاروں۔ بہار شریعت جلد نمبر 5 میں ہے میرے پیاروں۔ خطا یعنی غلطی۔ روزہ تو یاد ہے لیکن غلطی سے روزہ توڑنے والا کوئی کام کر لیا، اللہ اکبر، غلطی سے روزہ توڑنے والا کوئی کام کر لیا، جیسے کلی کر رہا تھا، حلق میں پانی چلا گیا، اس خطا یعنی غلطی سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، قضا کرنا پڑے گا، کفارہ لازم آئے گا۔ بہار شریعت جلد نمبر 5۔ عمدہ یعنی علماء کہتے ہیں عمدن یعنی قصدن، جان بوجھ کر روزہ توڑنے والا کوئی کام کرنا، جیسے بہت بھوک پیاس لگی جان کر کھا لیا پی لیا، جان کر بیوی سے صحبت کر لی تو قصدن روزے کو توڑ دینا۔ روزے کی سخت بے حرمتی ہے، لہذا روزہ قضا بھی کرنا ہوگا اور کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا، توبہ بھی کرنی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں اس گناہ کی سزا کو معاف فرما دے۔ ایک روزہ توڑنے کا کفارہ 60 روزے مسلسل رکھنا ہے، درمیان میں کسی دن کا روزہ نہ چھوٹنے پائے میرے پیاروں۔ اگر کوئی شخص بڑھاپے، بیماری وغیرہ کی وجہ سے 60 روزے نہ رکھ سکے تو 60 مسکینوں کو دونوں وقت کھانا کھلائے۔ اگر عورت پر کفارہ لازم ہے، وہ 60 روزے رکھ رہی ہے تو حیض کی وجہ سے جن دنوں کا ناگا ہوگا اس میں حرج نہیں۔ بہار شریعت جلد نمبر 5۔ میرے پیاروں، ایک حدیث شریف کفارے سے متعلق ہے۔ میرے پیاروں، علماء کہتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحابہ اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں موجود تھے۔ ایک شخص حاضر ہوا، عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ہلاک ہو گیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تجھے کیا ہوا؟
وہ شخص کہنے لگا میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے صحبت کر لی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا تیرے پاس غلام ہے جسے تو آزاد کر دے؟ اس نے عرض کیا نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تو 2 مہینے کے متواتر روزے رکھ سکتا ہے؟ تو عرض کرنے لگا نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تو 60 غریبوں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ تو کہنے لگا نہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اچھا بیٹھ جاؤ، اور حضور علیہ السلام ٹھہر رہے۔ حضور علیہ السلام ٹھہرے رہے، ہم سب صحابہ اسی طرح بیٹھے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھجوروں کا ایک ٹکڑا پیش کیا گیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ سوال کرنے والا کہاں ہے؟ تو اس نے عرض کیا میں حاضر ہوں، لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ لو اور صدقہ کر دو۔ اس شخص نے عرض کیا کیا میں یہ اپنے سے زیادہ محتاج پر صدقہ کروں؟ تو خدا کی قسم مدینے کے دونوں گوشوں، اس کا مطلب تھا دونوں حصوں کے درمیان، یعنی پورے مدینہ شریف میں سب سے زیادہ محتاج میرے ہی گھر والے ہیں، کہ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس مسکرائے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دانت چمکنے لگے، پھر فرمایا اپنے گھر والوں ہی کو کھلا دو۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستوں عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو محتاج نہیں بنایا بلکہ مختار بنایا۔ کسی کے لیے ایک چیز حرام فرما دے اور دوسرے کے لیے وہی چیز حلال فرما دے، یہ شان صرف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے۔ سنو، اپنے ایمان کو تازہ کرو۔ ہمارے سرکار امت کے غم خوار نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو خود کے کفارے کی کھجوروں کو کھانے کی اجازت دے دی۔ حالانکہ مسئلہ یہی ہے کہ کوئی شخص اپنی زکوٰۃ کا کفارے کی چیزوں کو یا واجب صدقہ اپنے استعمال میں نہیں لا سکتا، لیکن اس شخص کو خود کے کفارے کی کھجور کھانے کے لیے حلال فرمایا، بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے محتاج نہیں بلکہ مختار بنایا ہے، جس کے لیے جو حکم چاہوں صادر فرما دوں۔ میرے ہی اداؤں اور مرضی کا نام شریعت ہے۔ میرے پیاروں، اس شخص کے لیے کفارہ روزہ توڑنے کی سزا کو میں نے اللہ تعالیٰ کی عطا سے رحمت و نعمت بنا دیا۔ خوب فرمایا عاشق مصطفیٰ یعنی کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت الرضوان فرماتے ہیں کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ مالک کے حبیب، سبحان اللہ، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، وہاں کیا جود و کرم ہے شہی بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ میرے پیاروں دوستوں عزیزوں، علماء کہتے ہیں ادب روزہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص روزے کی حالت میں بیہودہ اور بری بات کہنے سے باز نہ آئے اور بری باتوں پر عمل کرنا ترک نہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس وقت بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس شخص کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 255 میں درج ہے۔ میرے پیارو دوستوں عزیزوں، علماء کہتے ہیں رات بھر جاگنا بیکار گیا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں جنہوں نے بھوکا رہنے کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ وہ کون لوگ ہیں میرے پیارو؟ بہت سے شب بیدار آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور بہت سے شب بیدار ایسے ہیں جنہوں نے رات جاگنے کے سوا کچھ بھی نہیں پایا۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستوں عزیزوں، علماء کہتے ہیں 3 قسم کے لوگوں کا روزہ، ایک قسم عام لوگوں کے روزہ کی ہے جو پیٹ کو کھانے پینے، شرمگاہ کو جمع یعنی بیوی سے صحبت کرنے سے روکے رکھتے ہیں، سبحان اللہ۔ دوسری قسم خاص بندوں کا روزہ جو ان کے علاوہ کان، آنکھ، زبان، ہاتھ، پاؤں،
तमाम आज़ा को गुनाहों से बाज रखते हैं। सुभान अल्लाह। तीसरी किस्म ख़ास नेक बंदों का रोज़ा, जो अल्लाह के सिवा तमाम चीज़ों और सबसे जुदा होकर सिर्फ अल्लाह ताला की जानिब मतवज्जा रहते हैं। बाहरी शरीयत जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 98 में मौजूद है। मेरे प्यारों दोस्तों अजीज ईमान वालों, हदीस मुबारक यानी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मतलब वो मकसूद साफ साफ जाहिर है कि बहुत से मुसलमान रोज़ा रखते हैं, उनका फ़र्ज अदा भी हो जाता है, बज़ाहिर वो रोज़ा तोड़ने वाला कोई काम नहीं करते, लेकिन जो तक़वा बुलंद दर्जा रोज़े से नसीब होना चाहिए। सुभान अल्लाह। तरावी अदा करने से जो खुशी मिलना चाहिए उससे वो महरूम रहते हैं। मेरे दोस्तों अजीजों, क्योंकि वो रोजे की हालत में भी अपने बेहुदा आदत के मुताबिक झूठ मकर बहुतान ग़ीबत वगैरह बुरे कामों से बाज नहीं आते। वो तिजारत करते हैं, धोखे देने से बाज नहीं आते, मुलाजिमत करते हैं तो सुस्ती से बाज नहीं आते, लोगों पर जुल्म करने और दूसरों का हक मारने, रिश्वत लेने, सूद से पैसा कमाने की नाजायज वो हराम हरकतों को नहीं छोड़। रमज़ान शरीफ के एक महीना का रोज़ा तो मुसलमान को बहुत बुलंद करता है, उसमें शक नहीं कि रोज़ा मुसलमान की मादी और रूहानी बुलंदी का ज़रिया है। सुभान अल्लाह। लेकिन अफसोस हम इसको एक रस्म समझकर इख्तियार करते हैं, वो तक़वा वो परहेज़गारी इख्तियार नहीं करते जिससे रोज़ा और पूरा फ़ायदा नसीब हो। याद रखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे फलाह व कामयाबी के लिए रोज़ा जैसी इबादत अता की है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वला इलाहा गैरुका। मेरे दोस्तों अजीजों, मैं अपनी बात यहीं पर ख़त्म करता हूँ। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।